بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 28 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے قسم خامس کا بیان۔ آج کے ہمارے جو عبارت ہے وہ وبعد معرفت هذه الاقسام سے شروع ہوتی ہے۔ آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس یشمل الکل، اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں قسم ہے جو تمام کو شامل ہے۔ ای بعد معرفت هذه الاقسام العشرین الحاصلة من التقسیمات الاربعة تقسیم خامس یشمل الکل من العشرین، یعنی تقسیمات اربعہ میں سے حاصل ہونے والی 20 اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں تقسیم ہے، ایک پانچویں قسم ہے جو ان تمام 20 کو شامل ہے۔ وہو اربعۃ ایضا، اور یہ جو پانچویں تقسیم ہے اس میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ معرفت موادعها ومعانیها وترتیبها واحکامها، اور وہ جو 4 قسمیں بجے ہیں ان اقسام کے مواد کی معرفت، ان کے معانی کی معرفت، ان کی ترتیب کی معرفت اور ان کے احکام کی معرفت۔ ای ھذا تقسیم اربعۃ اقسام ایضا، یعنی یہ جو تقسیم ہے یہ بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ معرفت موادعها، ای مآخذ اشتقاق هذه الاقسام، پہلی قسم ان کے مواضع کی معرفت، یعنی کہ ان اقسام کے ماخذ اشتقاق کی معرفت۔ اور وہ کیا ہے کہ ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص، جو لفظ خاص ہے یہ خصوص سے مشتق ہے۔ وہو الانفراد، اور وہ اکیلا ہونا، تنہا ہونا ہے۔ وان العام مشتق من العموم، اور عام جو ہے یہ عموم سے مشتق ہے۔ وہو الشمول، اور وہ معنی عام ہونا، شامل ہونا ہے۔ وقس علیہ، اور اسی پر باقی اقسام کو بھی قیاس کر لو۔ ومعانیها المفہومات الاصطلاحیۃ، اور اس کے معنی وہ اصطلاحی مفہومات ہیں۔ وہی ان الخاص فی الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد، اور وہ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو لفظ خاص ہے یہ اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو معلوم معنی کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ اور والعام هو ما انتظم جمعا من المسمیات، اور عام وہ لفظ ہے جو مسمیات میں سے ایک جماعت کو شامل ہو۔ وترتیبها، ای معرفت ان ایہا یقدم عند التعارض، مثلا اذا تعارض النص والظاہر یقدم النص علی الظاہر۔ اور ترتیب سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بات کی پہچان کر لینا کہ جب 2 چیزوں میں تعارض ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ وَأَحْكَامِهَا، أَيْ أَنَّ أَيُّهَا قَطْعِيٌّ وَأَيُّهَا ظَنِّيٌّ وَأَيُّهَا وَاجِبُ التَّوَقُّفِ، اور اس کے احکام کی معرفت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سا حکم قطعی ہے، کون سا ظنی ہے، کون سا واجب التوقف ہے۔ فالخاص قطعی والعام المخصوص ظنی والمتشابہ واجب التوقف، پس جو خاص ہے یہ قطعی ہے، اس کا حکم قطعی ہے، اور عام مخصوص یہ ظنی ہے، اور متشابہ یہ واجب التوقف ہے۔ فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ تَصِيرُ الْأَقْسَامُ 80، پس جب ان اقسام کو 20 میں ضرب دی گئی تو وہ 80 تقسیمات، 80 قسمیں بن جائیں گی۔ وَالتَّقْسِيمَاتُ 5، اور تقسیمیں 5 ہو جائیں گی۔ وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ، یعنی ویسے تو 5 تقسیمیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو 5ویں تقسیم ہے یہ جو
پانچویں تقسیم ہے، یہ حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بل تقسیم للاسامی اقسام القرآن وموقوف علی لتحقیقها، بلکہ یہ قرآن کی اقسام کے اسماء کی تقسیم ہے اور وہ اس پر یہ موقوف ہے اس کے ثابت ہونے کے لیے، یعنی یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُورُ، یہی وجہ ہے کہ اس کو جمہور نے ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، صرف یہ بات ہے کہ یہ فخر الاسلام کی اختراع اور مصنف نے ان کی اتباع کی ہے۔ وَلَكِنْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَهَا ذَا التَّقْسِيمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ سَلَكَ فِي آخِرِ عَلَى سُنَّتِهِ، لیکن جب فخر الاسلام نے اس کو اپنی اول کتاب میں، کتاب کے اول میں جب اس کو ذکر کر دیا تو پھر آخر تک وہ اسی طریقے پر رہے۔ وَذَكَرَ كُلَّ مِنَ الْمَوَادِعِ وَالْمَعَانِ وَالتَّرْتِيبِ وَالْأَحْكَامِ فِي كُلِّ مِنَ الْأَقْسَامِ، کہ انہوں نے معانی، ترتیب، احکام، مواد میں سے ہر ایک میں اس کا ذکر کیا۔ والمصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط، جبکہ مصنف نے ذکر معانی اور احکام میں ذکر کیا۔ ولم یذکر الموادع اصلا، اور مواد کا بالکل ذکر نہ کیا۔ وذکر ترتیب فی بعض الاقسام فقط، اور جو ترتیب کا ذکر ہے وہ بھی صرف بعض قسموں میں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب منار کہتے ہیں کہ مذکورہ 4 تقسیموں سے حاصل شدہ 20 قسموں کی اجمالی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم کا بیان ہے جس کے تحت 4 قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1، مذکورہ 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق یعنی مشتق منہ کی معرفت۔ مثال کے طور پہ خاص خصوص سے مشتق ہے جس کے معنی منفرد اور تنہا ہونے کے ہیں، عام عموم سے مشترک ہے جس کے معنی شامل ہونے کے ہیں، اور مشترک اشتراک سے مشترک ہے جس کے معنی شریک ہونے کے ہیں۔ باقی دوسری قسموں کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ اور نمبر 2، مذکورہ 20 قسموں کے معانی یعنی اصطلاحی تعریفوں کی معرفت۔ مثال کے طور پہ اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو بطور انفراد ایسے معنی کے لیے وضع کیے گئے جو سامع کو معلوم ہو، اور عام ایسے معنی لفظ کو کہتے ہیں جو ایک طرح کے بہت سے افراد کی ایک ہی وقت میں شامل ہو، اور مشترک وہ لفظ ہے جو مختلف طرح کے افراد کو علی سبیل البدلیت شامل ہو۔ اور نمبر 3 جو ہے مذکورہ 20 اقسام کے درمیان ترتیب یعنی دلیل پیش کرنے والا تعارض کے وقت راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے گا۔ مثال کے طور پہ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جائے گا۔ مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جائے گا۔ اور چوتھی قسم ہے مذکورہ 20 اقسام کے احکام، یعنی کون سی قسم کا حکم قطعی ہے، کون سی قسم کا حکم ظنی ہے، اور کون سی قسم کا حکم واجب التوقف ہے، یعنی کس پہ سکوت واجب ہے۔ مثال کے طور پہ خاص قطعی ہے، عام مخصوص منہ البعض یہ ظنی ہے، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ بہرحال 5ویں تقسیم کی 4 قسموں میں سے ہر ایک قسم چونکہ مذکورہ 20 یعنی جو مذکورہ 20 اقسام میں سے ہر قسم کو شامل ہے، اس لیے 5ویں تقسیم کی 4 قسموں کو جب 20 سے ضرب دیا جائے گا تو کل 80 قسمیں بن جائیں گی اور تقسیمات 5 ہو جائیں گی۔ لیکن اس پر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ سابق میں تو یعنی گزشتہ مصنف ماتن نے فرمایا تھا کہ قرآن کی 4 تقسیمات ہیں، اور شارح نے ان 4 کے درمیان دلیل حصر بھی بیان فرمائی تھی، تو اب جب کہ تقسیمات 5 ہو گئی ہیں تو تقسیمات کے 4 ہونے کا دعویٰ اور ان میں وجہ حصر یہ سب باطل ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5ویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 5ویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اس لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ذہنی کاشت ہے جس کی پیروی حضرت ماتن نے کی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے اول حصہ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح کتاب کے آخری حصہ میں بھی ذکر کیا ہے، یعنی آخر تک ایک روش پہ، ایک طریقے پر، ایک انداز پر وہ چلتے رہے، اور ماخذ اشتقاق، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک قسم کو مذکورہ 20 اقسام کی ہر ایک قسم میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔
اور رہے ماتن تو مصوف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے، ماخذ اشتقاق کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے اور بعض اقسام میں نہیں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کی وضاحت تھی، آپ کی گوش گزار کی گئی، اور آپ نے اس کو سمجھ کر اپنے خلاصے کے طور پر رجسٹر پر اس کو نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قسم خامس کون سی ہے، اس کی اقسام بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قسم خامس قرآن کی تقسیم ہے یا کس چیز کی، واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔